لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم اور بہت ہی معروف نام الرزاق، اس کی یہ تیسری نشست ہے. پچھلی دو نشستوں میں اس نام سے متعلق کافی باتیں ہم نے اس درس میں رکھی ہیں، اور آج کی نشست میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ کہ پچھلی نشست میں جو بات ہم نے بہت ہی تاکیدی طور پر اور مفصل متعدد آیات کی روشنی میں اس بات کو ذکر کیے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رزاقیت ہے وہ بالکل پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نافرمان میں اللہ نے ایسا کوئی فرق نہیں رکھا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنی رزاقیت کے اس پہلو کو بھی بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو اطاعت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ رب العالمین اس کو جو رزق عطا کرتے ہیں. رزق سے مراد ہمارے دسترخوان پر جو کھانا ہوتا ہے نا وہ نہیں، یا ہمارے جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں صرف وہ نہیں. رزق سے مراد ہماری زندگی کے گزران کے لیے جو بھی چیز میسر ہو، اس میں ہماری صحت بھی ہے، اس میں ہمارے پیسے بھی ہیں، ہمارا گھر بھی ہے، ہماری بیوی بچے ہیں، امن و امان ہے، ہمارے اچھے معاملات ہیں، ہماری عزت ہے، ہماری خوشحالی ہے، ہمارا آرام ہے، ہمارے معاملات کا جڑنا ہے. یہ سب رزق کے اندر آ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین دونوں کو دیتے ہیں اور کوئی فرق کے بغیر. اس کے باوجود بھی اللہ نے اس بات کو جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمائے کہ جو اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہے، اللہ رب العالمین اسے جس مقدار میں بھی رزق دے رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین اسے بہتر انداز میں دیں گے، برکت والی چیز دیں گے، بے نیاز طبیعت کے ساتھ عطا کریں گے. یہ نعمت کفار کے لیے کبھی بھی نہیں ہے. ان کے پاس ہو سکتا کثرت ہو، یہ پھر نعمت اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو کامیاب ہوگا اس کے لیے انعام، پھر وہی انعام جو ناکام ہو رہا اس کو بھی دے رہے ہیں، تو پھر آپ نے قید کیوں لگائی؟ پہلے عقل میں آنے والی بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو جب اہل ایمان کے لیے خاص کیے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو بھی دینے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کریں گے. تو یہ جو برکت والی جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ رزق میں صرف اہل ایمان کے لیے خاص کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کہا بالکل وسط میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یا جو قریے کا جو ذکر ہے نا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قریے والے سے مراد مطلب سب مراد ہیں اللہ کے بندے. اگر اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کا تقوی اختیار کریں، مکہ والے، مکے سے باہر والے، دنیا جہاں کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. اور یہ وعدہ اللہ کا ہے، اس پر یقین بھی ہونا چاہیے اور آدمی محسوس بھی کر سکتا ہے. تو یہ نعمت اللہ رب العالمین نے صرف اہل ایمان کے لیے خاص کر کے رکھے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گفتگو فرمائی خصوصی طور پر اہل کتاب سے. اس کا سیاق دیکھیں گے، پیچھے سے پڑھ کے آئیں گے، اہل کتاب سے گفتگو ہو رہی ہے، اہل کتاب سے متعلق بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اہل کتاب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
तौरात और इंजील को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते और जो अल्लाह ने शरीयत नाजिल की, कुरान जो नाजिल अल्लाह ने किया है उस पर अमल करते, तो वो ऊपर से भी नीचे से भी खूब रोजी रोटी मिलती उनको, खूब उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला चीज़ें अता फरमाते। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये बंद कमरे में 4-5 लोग मिलकर के कुछ बातें बताकर अपनी पीठ ठपक के जाने की बात नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। बज़ाहिर हमें मालूम हो रहा है कि दुनिया में फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ के पास अल्लाह ने खूब माल अता की, ये नेमत सिर्फ अहले ईमान के लिए, वो बादशाह हो तब भी, वो मजदूर हो तब भी, ये नेमत सिर्फ अल्लाह ने मोमिन के लिए रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जो खुशहाल ज़िंदगी देते हैं, उसे जो मज़े की ज़िंदगी देते हैं, ये अल्लाह की फरमा बरदारी से जोड़ के अल्लाह ने रखे हैं। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरत है। जिस तरह से चांद का काम सूरज नहीं कर सकता, सूरज का काम चांद नहीं कर सकता, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को कसब के लिए नहीं पैदा किया है, उसकी फितरत में है ही नहीं। ये बात हमने 50 मरतबा कह चुके हैं, लेकिन आज क्यों जिक्र कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ने औरत को कसब के लिए पैदा ही नहीं किया, मतलब उसकी फितरत में नहीं है। वो अपनी तरफ से कुछ कमा लेती है, कहीं जाती है तो उसकी अपनी मर्जी, कोई मामला आता है तो इस्लाम बरी है उससे, इस्लाम उसके लिए पैदा नहीं किया उसको, अल्लाह ने उसके लिए नहीं पैदा की है, उसके लिए मर्द को अल्लाह ने पैदा की है। लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं कि एक तरफ औरत है जिसको अल्लाह ने कसब के लिए पैदा ही नहीं किया है, किसी ना किसी मरहले में एक मर्द को अल्लाह ने उसके लिए जोड़ के रखा है जो उसकी कफालत करे। मुआशरे में अगर उसका कोई भी नहीं है तो फिर बैतुल माल खड़ा होना चाहिए उसके लिए। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा मुआशरा गया गुजरा है, जो हमारे मुआशरे में एक औरत, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत बुरी बात है ये। मुझे एक साहब का फ़ोन आया था, गालिबन कहीं से भी छोड़ी, एक फ़ोन आया था मुझे, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। कहा कि एक औरत ने मुझसे, एक मर्द ने फ़ोन किए थे, एक मस्जिद के इमाम ने कहा कि एक औरत का मसला है जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, अभी इद्दत पूरी नहीं हुई है, उसके लिए कोई पुरसान हाल नहीं, क्या वो कमाने के लिए जा सकती है बाहर किसी घर में काम करने के लिए? मैं बोले उफ है ऐसे मुआशरे पर, कितना गया गुजरा मुआशरा है। औरत का कि उसके शौहर का इंतकाल हो, अभी इद्दत पूरी नहीं गुजारी है, मुआशरा इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उस औरत को, उतना भी उसका चूल्हा जलाने के लिए कुछ फराहम नहीं कर सकता। कितना गया गुजरा मुआशरा है। औरत को इतना दुख पहुंचा है कि बाहर निकलने का सोच रही है वो। इस्लाम ने उसके लिए ये जिम्मेदारी मतलब रखी नहीं उसके ऊपर। लेकिन मेरा वो मौजू नहीं, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, कुरान मजीद में एक आयत करीमा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ये हमने बचपन से सुना है, नहीं सुना है इस आयत को? ये आयत करीमा पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? कतान नहीं, लेकिन जानते किस सूरत में आयत करीमा? सूरत तलाक में। सुभान अल्लाह। मुआशरे में एक औरत फी नफ्सी ही अल्लाह ने मर्द के मुकाबले में उसे कमजोर बनाए हैं, इसीलिए कसब की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि शौहर, किसी की शादी हो चुकी है, किसी की ज़ौजियत में आ चुकी है, अब बाप पर कोई खर्चा नहीं है क्योंकि अब वो ज़ौजियत में आ चुकी किसी की, अब शौहर ने तलाक दे दी उसको, अब उसकी ज़ौजियत में भी नहीं है वो। हो सकता है बच्चे भी ना हो, या बच्चे हों तो छोटे हों। ऐसी सूरत में सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इस आयत करीमा में यह बात बयान फरमा दी कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। मुआशरे की सबसे कमजोर फी नफ्सी औरत कमजोर है, और औरत की इस हालत में, इस पोजीशन में जो मुतल्लका औरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ज़िम्न में उसका हौसला दे रहे हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। बात यह नहीं कि इसीलिए वो हदीस में जो बात आती है ना सुनन तिरमिज़ी की बसनद सही, शेख अलबानी ने सही कहा उस हदीस को, हदीस उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ ततवक्कलूना कमा हक़्क़ तवक्कुली, लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, लौ तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुली। जिस तरह पर अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अगर उसका कोई हक़ अदा कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ऐसी रोजी रोटी देते, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। किसकी मिसाल दी अल्लाह के रसूल ने? अहले इल्म कहते हैं कि अब तैर की मिसाल, फील की बात क्यों नहीं कही गई? कमा यरज़ुक़ुल इबिल, इबिल कह देते, कमा यरज़ुक़ुल फील कह देते, हाथी की बात आती, ऊंट की बात आती। लेकिन हम देखते हैं कि भाई ये जानवर ऐसे हैं, बड़े जानवर हैं, अपने अपने जिंदगी गुजार लेते हैं, अपना खाना पीना। लेकिन परिंदा बिल्कुल छोटा है, एक छोटे परिंदे की अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी। हाथी की भी तो मिसाल दी जा सकती है, तो उसकी रोजी रोटी कौन बंदोबस्त करता है?
اونٹ کا کون, شیر کا کون, پھر پرندے کا ہی اللہ رب العالمین, اس کی بات کیوں ذکر کی گئی؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ بھائی وہ ایک ناتواں ہے, کمزور ہے, وہ اس کو جیسے اللہ رب العالمین دے رہے ہیں, اس کے پاس کیا اسباب ہیں بتائیے. اس کی اپنی پسند کی روزی روٹی مل رہی نہیں مل رہی روزانہ. بعض پرندوں کی عمر تو بڑی لمبی لمبی ہے, بعض پرندے تو آسٹریلیا سے انڈیا سے جو کہاں چلے جاتے ہیں اور برابر اپنی پسند کی روزی روٹی کھا کے آ رہے ہیں. تو ایک پرندے کی اللہ نے مثال دی بڑے جانوروں کے مقابلے میں. تو معاشرے میں ایک عورت کی جو بات ہوتی ہے جس پر کسب کی ذمہ داری ہے ہی نہیں, اور وہ بھی اگر اس کا باپ نہ ہو, اس کا شوہر نہ ہو, اس کا شوہر نہیں ہے فی الحال مطلقہ ہے وہ, اس صورت میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے. قرآن کی جو زبان ہے نا, سبحان اللہ, اس زبان میں قرآن کے پیغام کو جاننا. ایک اردو میں بھی قرآن کا پیغام مل جائے گا, قرآن کا پیغام قرآن کی زبان میں جاننا. مخرجن ہے نا, مخرجن, آپ لوگوں میں سے کچھ عربی جان رہے ماشاء اللہ, تو یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ مخرجن نکرہ ہے. اور کس کے سیاق میں آیا ہے؟ من کے, من دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں موصول من کے سیاق میں آ رہا ہے. اس کا مطلب ایک عموم کا معنی آتا ہے, مطلب کہاں سے کون سا کس طرح کا دروازہ کھل جائے نہیں معلوم. اللہ اکبر. مریم علیہ السلام کو آپ دیکھو, سبحان اللہ, یعنی کھجور اور پانی, اور کھجور بھی کیسا, اللہ نے کہا کہ رطب جنی, رطبن جنیہ. بھائی کچا کھجور ہے, اوپر سے گرتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر کھجور پکا ہے تو اوپر سے گرے گا تو کیا ہوگا, پھٹ جائے گا, وہ دھول پڑ جائے گی اس میں. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہارے لیے رطب دیں گے, لیکن دیں گے کیسے؟ جنین, گویا کہ آپ اپنے ہاتھ سے توڑ رہے ہیں, اتنی نفاست سے تمہارے پاس پہنچائیں گے. اوپر سے گر کر کے ادھر ادھر چلا جائے گا, پھٹ جائے گا, پوری نفاست ختم ہو جائے گی نہیں, ایسے دیں گے گویا کہ آپ اپنے ہاتھ سے پوری نزاکت سے توڑ رہے ہیں, اس طرح سے تمہارے سامنے پیش کریں گے. کیسے دیتے اللہ رب العالمین؟ اللہ اکبر. کیا اس پر یقین نہیں ہمارا؟ سبحان اللہ. سورۃ الطلاق میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ الطلاق کی آیت کریمہ ہے. یہ بات صرف انسانوں کے لیے نہیں, ہم احادیث میں پڑھتے ہیں. آج میں درس دے رہا تھا فضیلت جامعہ محمدیہ میں, وہاں پر ہوتا نہیں مدارس میں, وہاں جن آ گیا وہ کمرے میں ایسے, تو میں نے کہا کہ ایک کمزور مخلوق سے اتنا ڈرتے ہیں؟ اللہ نے اتنا مضبوط مخلوق ہم کو بنایا ہے, بسم اللہ بول کے دروازہ بند کر دو, اندر آ نہیں سکتا وہ. بسم اللہ بول کے آپ کھانا کھائے, آپ کا شریک نہیں ہو رہا ہے. انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اور جو بسم اللہ کہتے تو کہیں اپنے کپڑے اتارے, وہ دیکھ نہیں سکتا ہے, آر ہے, ستر ہے اس کے لیے. اتنی کمزور مخلوق ہے وہ. تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں, ہماری جو ہڈیاں وغیرہ ہیں نا, وہ ان کی غذا ہیں. ذرا تصور کیجئے آپ, اللہ نے کتنی مضبوط مخلوق بنائی ہے اللہ نے ہم کو. آپ نے کبھی ان کے محل دیکھے؟ ان کے انسانوں کے بنائے ہوئے محل اگر انسان چھوڑ دیتا ہے کھنڈرات میں, وہاں جا کے بستے ہیں وہ. اللہ نے اتنا مضبوط ہم کو بنایا ہے, وہ کمزور ہیں وہ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے جو غذا مقرر کی ہے, ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی. سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اللہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے دین پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں, جنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ایمان تو ڈالیے ہیں, لیکن ثبات قدمی کا اگر مظاہرہ کرو گے تو اللہ رب العالمین ایسا پانی عطا کریں گے جو بالکل میٹھا اور بالکل بہترین, جس میں آسانی سے آپ پی سکیں. بات وہاں صرف پانی کی نہیں ہے, بات وہاں پوری غذائیت کی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں, مقدار میں مت جائیے. اور اس کے مقابلے میں جتنا بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے بقدر اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کہ جو, حالانکہ آپ دیکھو ہم نے اس سے پہلے والے درس میں کہا تھا نا سورۃ الانعام کی آیت کی, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے, شریعت کو بھلا دیتا ہے, اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے, تو اللہ نے کہا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم اس کے لیے ہر طرح کے دروازے کھول دیتے ہیں, ہر طرح کے. رحمت کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. میں نے چند دن پہلے درس دیا تھا جامعہ محمدیہ میں, اس میں بڑی تفصیل ہے, آپ جا کے سن کے دیکھو. اللہ نے جو ایک مومن کے لیے جو بات رکھی نا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اس میں کل کا لفظ ہے, کل کا. کل صیغت العموم میں سب سے قوی,
کفار کے لیے اللہ نے کہا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، لیکن کل میں وہ رحمت کا دروازہ نہیں ہے، یہ رحمت کا دروازہ صرف مومنین کے لیے کھولتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ نے کفار کے لیے بات بیان فرمائی سورۃ الروم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے روزی روٹی کے، کساد بازاری کے، غربت کے، افلاس کے، یا بے برکتی کے، یا ذہنی پریشانی کے ایسی چیزیں میں گھیر دیتے اللہ رب العالمین ان کو کہ بظاہر لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن کوئی چیز ان کے کام نہیں آتی ہے۔ اتنی ذہنی اذیت ان کو ہوتی ہے، اتنی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ یہ ایک مسلمان بھی گاہے بگاہے محسوس کر سکتا ہے کہ کبھی کبھار اتنی ذہنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کچھ کام ہو نہیں پا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب اپنے قریب لاتے ہیں، اگر وہ مزید دور ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ نکلتے چلا جاتا رہتا ہے، وہ نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز رزق، یہ جو ہے نا رزق کا جو لفظ ہے نا، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع لفظ ہے یہ۔ اللہ نے جنت کی بھی رزق کہا ہے، آپ غور کیجیے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں، اس کے آخر میں، سورۃ الطلاق کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ وہاں رزقا سے مراد جنت، اللہ نے جنت کو رزق کہا۔ تصور کیجئے اس لفظ میں کتنی وسعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں تو یہ بھی تصور آنا چاہیے کہ اللہ مجھے تیری جنت بھی دے۔ گویا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ گویا کہ لفظ اور رزق کے اندر آ گئی دونوں چیزیں۔ رزق اتنا وسیع لفظ ہے، جنت کو اللہ نے رزق کہا، یہ عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے جب ہم رزق مانگتے ہیں تو اس میں ایمان بھی ہے، اس میں سلامتی اور صحت بھی ہے، اس میں آل اولاد بھی ہے، اس میں امن و امان بھی ہے، اس میں مال و دولت بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں ماحول کا، معاملات کا اپنے لیے جڑ جانا بھی ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ معاملات کو توڑ دیتے ہیں، معاملات کو جڑ جانا، معاملات کا سب چیزیں ہمارے قریب قریب ہونا، سب معاملات کو آسانی سے انسان حل کر دیتا ہے، آسانی سے جڑ جاتے ہیں، یہ بھی اور پھر جنت بھی، سب جو ہے ملا کر کے رزق کے اندر داخل ہیں۔ جب اللہ سے اللہم ارزقنی مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے تو اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اللہ سے مانگ رہے تو الرزق جب اللہ سے مانگ رہے جو کہ الرزاق اللہ کا نام ہے تو چھوٹا ذہن لے کے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے تو رزق بہت ساری چیزوں کو لپیٹی ہوئی چیز ہے، شامل چیز ہے، تو اللہ سے اسی حساب سے مانگنا چاہیے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بندے کو کیا کیا کچھ دیتے ہیں۔ دیکھو کیا کچھ دینے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر حالت میں رکھے، اچھی زندگی عطا کرے، محتاجی نہ عطا کرے اللہ رب العالمین، اللہ کی عبادتوں سے دور نہ ہو جائے آدمی، کیونکہ رزق میں اولیت اسی کو ہے۔ رزق میں دنیا بعد میں، رزق میں آخرت پہلے ہے۔ وہ اگر کسی کو مل جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت اس کے اوپر ہے، اور خصوصی رزاقیت اللہ کی اس پر، ورنہ کفار کو بھی اللہ دے ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے الرزاق ہونے سے متعلق یہ تیسری نشست تھی۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آنے والے درس میں کسی اور موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔